السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ سبھی ساتھیوں کو اردو گرامر کی کلاس نمبر 4 میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے مخرج کا بیان۔ آئیے آج کی کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں مخرج کا بیان۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ جس جگہ سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے، نکلنے کی جگہ کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ جہاں سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے اسی کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مخرج کس جگہ سے نکلتی ہے اور نکلنے کے کتنے مقام ہیں۔ حرف تہجی کہیں تو الف سے لے کے یہ تک جتنا بھی حرف ہے سبھی کو ہم حرف تہجی کہتے ہیں۔ حرف تہجی کو منہ سے بولنے کے لیے 4 مقام ہے۔ 4 ایسے مقام ہیں جہاں سے مخرج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ پہلا ہے حرف حلقی، جو حرف حلق سے نکلتے ہیں اسے حرف حلقی کہتے ہیں۔ حلق سے نکلنے والے حرف کو حرف حلقی کہتے ہیں۔ ایسے حرف جس کی ادائیگی حلق سے ہوتے ہیں اسے حرف حلقی کہتے ہیں، جیسے الف، ح، خ، عین، غین، قاف، قاف، ہا۔ ان حروف کو ہم حرف حلقی کہیں گے اس لیے کہ ان حروف کی ادائیگی حلق سے ہو رہی ہے، اس لیے یہ حروف حلقی کہلاتی ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں حرف خنقی، جو حروف تالو سے بولے جاتے ہیں ان کو حرف خنقی کہتے ہیں۔ ایسے حروف جو تالو سے اس کی مخرج کی ادائیگی ہوتی ہے، ایسے حروف جس کی آواز تالو سے نکلتی ہے ویسے حروف کے حرف خنقی کہتے ہیں، جیسے جیم، چا، زال، زا، غاد وغیرہ۔ ان حروف کو حرف خنقی کہیں گے اس لیے کہ یہ حروف تالو سے نکل رہی ہے۔ تیسرا ہے حرف اسنانی، جو حروف دانت سے نکلتے ہیں ان کو حرف اسنانی کہتے ہیں۔ ایسے حروف جن کی ادائیگی، جن کی آواز دانت سے نکلتے ہیں ان کو ہم حرف اسنانی کہتے ہیں، جیسے تا، سا، دال، سین، صاد، طا۔ ایسے حروف کو ہم حرف اسنانی کہیں گے اس لیے کہ یہ حروف دانت سے نکل رہی ہے۔ اب ہم چوتھا دیکھ لیتے ہیں حرف شفوی، جو حروف لفظ سے نکلتی ہے ان کو حرف شفوی کہتے ہیں۔ ایسے حروف جس کی ادائیگی لفظ سے ہوتی ہے ایسے حروف کو ہم حرف شفوی کہیں گے، جیسے با، پا، فا، میم، وا وغیرہ۔ یہ حرف شفوی ہے اس لیے کہ ان حروف کی ادائیگی لفظ سے ہو رہی ہے۔ ہم معروض سوالات کو دیکھتے ہیں جو ہم اردو گرامر کی 3 کلاس میں پڑھی تھی، اس کو ہم معروض سوالات کے شکل میں دیکھیں گے۔ ہم اس کو آبجیکٹو کوشچن کی شکل میں دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں، مندرجہ ذیل میں حرف فوقانی کو چنیں۔ آپ کا آپشن ہے آپشن الف با، آپشن بی یا، آپشن جیم لام اور آپشن دال سا۔
آپ کا صحیح جواب ہے آپشن دال سا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حرف فوقانی کسے کہتے ہیں۔ ایسے حروف جن کی نقطہ حرف کے اوپر ہو، ایسے حروف کو ہم حرف فوقانی کہتے ہیں۔ فوقانی کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل میں حرف تحتانی کو چنیں۔ آپشن الف ہے، با، آپشن بے ہے یا، آپشن سی میں لام، آپشن دال ہے سا۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن الف با۔ اب ہم دیکھتے ہیں حرف تحتانی کسے کہتے ہیں۔ ایسے حروف کو حرف تحتانی کہتے ہیں جن کی نقطہ حرف کے نیچے ہو، یعنی تحتانی کا مطلب ہوتا ہے نیچے۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اردو قواعد کو کتنے حصے میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے؟ آپ کا آپشن ہے، آپشن الف 4، آپشن بے 5، آپشن جیم 8 اور آپشن دال 10۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن با 5، یعنی اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل میں حرف موحدہ کو چنیں۔ آپ کا آپشن ہے، آپشن الف با، آپشن بے یا، آپشن جیم لام اور آپشن دال سا۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن با۔ اب ہم دیکھتے ہیں حرف موحدہ کسے کہتے ہیں۔ ایسے حروف کو حرف موحدہ کہتے ہیں جن کو پر صرف ایک نقطہ ہو، اسے حرف موحدہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل میں حرف منقوط کو چنیں۔ آپ کا آپشن ہے، آپشن الف را، آپشن با لام، آپشن جیم تا اور تے، آپشن دال ہا۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر جیم تا۔ اب ہم دیکھتے ہیں حرف منقوط کسے کہتے ہیں۔ ایسے حرف کو حرف منقوط کہتے ہیں جن پر نقطہ ہو، نقطہ والے حروف کو ہم حرف منقوط کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل میں حرف غیر منقوط کو چنیں۔ آپ کا آپشن ہے، آپشن الف با، آپشن بے لام، آپشن جیم فا، آپشن دال غین۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن لام۔ اب ہم جانتے ہیں حرف غیر منقوط کسے کہتے ہیں۔ ایسے حروف کو حرف غیر منقوط کہتے ہیں جن کو پر نقطہ نہ ہو، ایسے حروف کو غیر منقوط کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، اعراب کی تعداد کتنی ہے؟ اعراب، آپشن الف 4، آپشن بے 5، آپشن جیم 8، آپشن دال 10۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن جیم 8۔ سوال نمبر 8، زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن الف ہے کسرہ، آپشن بی فتحہ، آپشن جیم ضمہ، آپشن ڈی سکون۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بے، زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9،
زیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کسرہ، آپشن بے فتحہ، آپشن جیم ضمہ، آپشن دال سکون۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن الف کسرہ۔ عربی میں زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10، پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا آپشن ہے آپشن الف کسرہ، آپشن بے فتحہ، آپشن جیم ضمہ، آپشن دال سکون۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن جیم ضمہ۔ سوال نمبر 11، جس حرف پر پیش ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے الف مفتوح، آپشن بی مکسور، آپشن ڈی جیم مشدد، آپشن جیم دال مضموم۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن جیم مضموم۔ جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ نمبر 12، جس حرف پر زبر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن الف مفتوح، آپشن بی مکسور، آپشن جیم مشدد، آپشن دال مضموم۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن با مفتوح۔ سوال نمبر 13، جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا آپشن ہے آپشن الف مفتوح، آپشن بی مکسور، آپشن جیم مشدد، آپشن دال مضموم۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن جیم مشدد۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے حرف مشدد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14، جس حرف پر زیر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا آپشن ہے آپشن نمبر 1 مفتوح، آپشن نمبر بی مکسور، آپشن نمبر جیم مشدد، آپشن نمبر دال مضموم۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی بے مکسور، یعنی جس حرف پر زیر ہو اسے حرف مکسور کہتے ہیں۔ نمبر 15، اردو زبان کس رسم الخط میں لکھا جاتا ہے؟ آپشن الف دیوناگری، آپشن بی رومن، آپشن نمبر سی فارسی، آپشن نمبر ڈی انگریزی۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر جیم فارسی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ہم اگلے ویڈیو ملتے ہیں، ہم مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔